لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اور آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے کر آ جاؤ. کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ کے اوپر ایمان لینا. اللہ رب العزت یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے. آمنوا باللہ ورسولہ. اس سے یہ اندازہ ہوا ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اعمال بھی مضبوط ہوتے ہیں. جب اعمال مضبوط ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے. جیسے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا، اعمالکم اموالکم، جیسے ہمارے عمل ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، ویسے ہی ہمارے حکمراں ہوں گے. تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے. اگر کہہ لیا جائے ایمان یہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جب قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کو ختم کرنے کے لیے شیطان اور شیطانی طاقتیں رات دن محنت کرتی رہتی ہیں کہ کس طریقے سے ایمان کو ختم کر دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا شکاری جب مچھلی کو پکڑتا ہے، مچھلی کو پکڑنے کے لیے جب تالاب کے اندر یا دریا کے اندر جال ڈالتا ہے تو چاروں طرف سے بہت دوری، یعنی پانی کے گھیراؤ کے ساتھ جال کو ڈالا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مچھلی آہستہ آہستہ اکٹھی شروع ہونی آ جائے. آج اگر دیکھا جائے تو فسطائی طاقتیں مسلمانوں کا شکنجہ آہستہ آہستہ کستی جا رہی ہیں. جب شکنجہ کسا جانے لگا، اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت مسلمانوں کو اپنے عقائد کو مضبوط کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنے اعمال کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. اب ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ جن کا گھرانہ پڑھا لکھا ہے، جن کے گھر کے اندر دین کا ماحول ہے، وہ تو اپنے ایمان کو آہستہ آہستہ ان کے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جن کے گھروں کے اندر دینداری نہیں ہے،
جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، جن کا تعلق اللہ والوں سے نہیں ہے، انہیں اپنے ایمان کی محنت کرنی چاہیے، ایمان کو بنانے کی محنت بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کرنا ہے۔ پتہ ہی چلا جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم شرک کرو گے، اگر تم شرک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام اعمال کو بیکار کر دے گا۔ اب شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب یہ سمجھ جائیے پارٹنرشپ۔ جیسے انسان تجارت کے اندر پارٹنر بناتا ہے، پارٹنر کیوں بناتا؟ یا تو اس کے پاس منی پاور کم ہوگی یا مین پاور کم ہوگی۔ لیکن آج کے دور کے اندر جس کے پاس منی پاور زیادہ ہے اور جس کے پاس مین پاور زیادہ ہے وہ کبھی کسی کو پارٹنر نہیں بناتا۔ لیکن پھر بھی دنیا کا دستور ہے، دنیا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلتی ہے۔ کوئی بھی مالدار اگر یہ چاہے مجھے کسی غریب کا سہارا نہیں لینا ہے تو اس کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ منی پاور بھی چاہیے، مین پاور بھی چاہیے۔ مین پاور ان انسانوں کی پاور، اور اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر جس کے پاس جتنا زیادہ ڈاٹا ہے، آج کے دور کے اندر جس کے پاس جتنا زیادہ ڈاٹا ہے وہ مارکیٹ کے اوپر اتنا زیادہ اس کی پکڑ ہے۔ تو شرک کا مطلب کیا ہوا؟ پارٹنرشپ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ڈاٹے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمام کی تمام چیزیں بے شمار ہیں۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم اس کو نہیں گن سکتے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں تمام کے تمام درخت کو قلم بنا لیا جائے۔ اب آپ بولیں گے قلم اور درخت، پہلے زمانے کے اندر قلم سے لکھا جاتا تھا، روشنائی سے لکھا جاتا تھا، تو پورے کے پورے درخت کو قلم بنا لیا جائے، یعنی اس کے اندر جتنی بھی لکڑیاں کٹیں گے تمام کے تمام کو قلم بنا لیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں تمام کے تمام سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے، روشنائی بنا لیا جائے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو تمام کے تمام لوگ لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو نہیں لکھ سکتے۔ دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے، سمندریں سوکھ جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب بتائیے، آپ جب شرک کے معنی سمجھ گئے، شرک کے معنی شراکت، شرک کے معنی پارٹنرشپ، اور شرک کے ایک معنی یہ آتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اب بندہ یہاں ایمان کی محنت بھی کرتا ہے، اور ایمان کی محنت کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے تمام کے تمام اعمال کو بیکار کر دیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کا دور ہے، ہر ایک کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر کلپیں آتی ہیں۔ ابھی ایک ہفتے کے اسی ہفتے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے، اس تہوار کے اندر بہت سارے مسجد کے ذمہ داروں نے، اگر کہہ لیا جائے مسجد کے ذمہ داروں نے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسجد کا ٹرسٹ سمجھتے ہیں،
اپنے آپ کو مسجد کا بہت بڑا ذمہ دار سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ مورتی کی آرتی اتارنی شروع کر دی۔ جب یہ ان کا تہوار شروع ہونے والا تھا، ان کے تہوار کو، ان کے بتوں کو اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ اسلامی لباس پہن کر، ٹوپی جھبا پہن کر ان کے بتوں کو اٹھانے کے لیے چلے گئے۔ کیوں؟ بھائی ہمارے دل کے اندر کچھ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر کچھ نہیں ہے، ہم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی چارگی کا مطلب یہ نہیں، اگر بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کل اگر کوئی آ کر مجھے یہ کہے بھائی مجھے آپ کی بیوی بہت اچھی لگتی ہے، میں آپ کی بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، آپ گزارنے دے دیں گے؟ میں آپ کی بہن بہت اچھی لگ رہی، آپ کے بہن کے ساتھ میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ جب انسان ایک اپنی بیوی کے اندر پارٹنر برداشت نہیں کر سکتا، ایک انسان اپنی بہن کے اوپر ایسے جملے برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو برداشت کرے گا؟ تم مسجد کے ذمہ دار ہو، تم مسجد کے ٹرسٹی ہو، اور ٹرسٹی ہو کر تم جا کر آرتی اتارو گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم اللہ کے ذات ذرہ برابر شرک کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام کے تمام اعمال کو بیکار کر دے گا۔ دنیا کے لائن سے تم مسلمان تو ہوگے، لوگ تم کو مسجد کا ٹرسٹی کہیں گے، لوگ تم کو مسجد کا ذمہ دار کہیں گے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قبیلہ بنو اسد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، اور ایمان لانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے اور بغیر کسی لڑائی کے، آپ کو مزاحمت نہیں کرنی پڑی، ہم کو سمجھانا نہیں پڑا، ہم تو بغیر کہے آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ اور یہ ایمان قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جو ایمان لایا تھا، جو اسلام کے اندر، مسلمان کے اندر داخل ہوئے تھے، داخل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتوحات عطا فرمائی تھی، اور مال غنیمت زیادہ سے زیادہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ مل رہا تھا۔ تو قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بغیر کہیں ایمان لائے، ہمیں تو آپ کو زیادہ مدد کرنی چاہیے، زیادہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے وہ ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، وہ تو مسلمان ہوئے ہیں، وہ تو اسلام قبول کیے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ اور آگے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا ہے، ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا ہے۔ اب بتائیے یہ قبیلہ بنو اسد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے کہ تم مسلمان تو ہیں، تم ظاہر میں تو مسلمان ہو، ظاہر میں تو تمہارا لبادہ مسلمان کا ہے، ظاہر میں تو تم مسلمانوں کے لیڈر سمجھے جاتے ہو، ظاہر میں تو تم مسجد کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہو، لیکن حقیقت کے اندر تمہارے اندر ایمان نہیں آیا، حقیقت میں تمہارے اندر ایمان نہیں آیا۔ تو دوستو بتانے کا مطلب یہ ہے ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں کی تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر 73 فرقے رکھے ہیں، مسلمانوں کے اندر 73 فرقے رکھے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر 72 فرقے جہنم کے اندر جانے والے ہیں، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کے دل کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ ہوتا ہے ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں، اسے چاہیے اپنے شبے کا ازالہ کر لے،
اپنے علماء سے پوچھ کر، کسی امام سے پوچھ کر، کسی صاحب جانکار سے پوچھ کر، کسی صاحب عالم سے پوچھ کر جا کر اپنے دل کی تشفی کر لیا کریں۔ آج اگر کہہ لیا جائے ہمارے گھروں کے اندر، جیسے محرم کے مہینے کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ آنگ کے اندر آتا ہے، سواری آتی ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں سواری آتی ہے۔ سواری جب آتی ہے تو سواری کے بعد جا کر انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، بھائی میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے محرم کے مہینے کے اندر کسی بندے کے، کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، اس کے اندر سواری آ رہی ہے اور لوگ اس سے جا کر اپنی حاجتیں پوچھ رہے ہیں، لوگ اس سے جا کر اپنی منتیں مانگ رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ 2 رکعت مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ کہ جس طریقے سے محرم کے مہینے کے اندر آنگ میں جو سواری آتی ہے، اس سواری کے پاس جا کر اپنی منتیں پوچھتے ہیں، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس نے جو وقت دیا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے برادران وطن کے تہوار کے اندر، کسی تہوار کے اندر آنگ کے اندر آتا ہے، آنگ کے اندر سواری آتی ہے، یعنی بدن کے اندر سواری آتی ہے۔ بہت ساری مسلمانوں کی مسلمان ماں بہنیں، مسلمانوں کی عورتیں ان کے پاس جا کر سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں۔ اب بتائیے کہاں کا ہمارا ایمان رہا؟ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اگر ہم نے کسی سے بھی پوچھا، سمجھ جائیے ہمارا ایمان ہمارا نہیں ہے۔ تو ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اس کی محنت کرنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ہمارے احکام کی روگردانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں ان کی ہم روگردانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کا بھی ایمان کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر نماز پڑھیں گے، اگر ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں گے، اگر ہم دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جیسا بوئیں گے کل ویسا ہی ہمیں پھل ملنے والا ہے۔ اس لیے دوستو، دین کے معاملے میں ذرہ برابر کمی کوتاہی خود کو برداشت نہیں کرنا ہے اور اپنے بچوں سے بھی برداشت نہیں کرنا۔ آج عام طور پر جب 2 آدمی کا آپس میں ویوہار چلتا ہے، بات چیت چلتی ہے، اگر کسی ایک نے شریعت کا معاملہ بیچ میں لا دیا، کسی ایک نے شریعت کا معاملہ بیچ میں لا، شریعت یہ کہتی ہے، مسئلہ یہ بتاتا ہے، آج ہماری زبان کے اوپر اکثر کیا آتا ہے؟ شریعت کو بازو رکھ، شریعت کو بازو رکھ، مسئلے کو بازو رکھ، اپنا ویوہار جو ہو رہا ہے ویوہار کی بات کر۔ اللہ اکبر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس نے ایسا کہہ دیا شریعت کو بازو رکھو، مسئلے کو بازو رکھو، جو ویوہار کی بات ہے ویوہار کی بات کرو، کہاں فقد کفر، وہ کافر ہو گئے، اس نے کفر کر لیا۔ اس لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صبح کو شام کو سوتے وقت ایمان والا ہوتا ہے، شام کو سوتے وقت ایمان والا ہوتا ہے اور صبح میں اٹھتا ہے تو بولتا کافر ہو جاتا ہے۔ شام کو سویا ایمان والا، صبح میں اٹھا کافر، یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پر رات میں بارش ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا بارش کیسے ہوئی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی طرف سے زیادہ نہیں بولا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا اللہ عالم و رسول، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جس نے یہ کہہ دیا بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، بارش نستر کی وجہ سے ہوئی ہے، تو سمجھ جائیے اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں، اس کا ایمان ستاروں کے اوپر ہے۔ جیسے سفر کے مہینے کے اندر بہت ساری خرافات ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں،
سفر کے مہینے کے اندر بہت ساری شرک و بدعات ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، پھر بھی ہم ذرہ برابر کسی سے پوچھنے کو تیار نہیں یہ کام غلط ہے کہ صحیح ہے۔ مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، ہم آ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہم آ کے یہاں مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بیان سن لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی مستورات کا جو حال ہے، گھر کا جو ماحول ہے، گھر کا ماحول بالکل بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم خود سدھرے، پہلے ہم خود اپنے آپ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب خود ہم عمل کریں گے، آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے اندر بھی ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کو سیکھنے کی چیز ہے۔ سیکھیں گے کیسے؟ یہ تو اللہ کے راستے میں جا کر سیکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جا کر ہم ایمان کی محنت کریں گے، ایمان کی بولیں گے، ایمان ہمارے اندر آئے گا۔ نہیں کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھے، وہاں جا کر ایمان سیکھیں، نہیں تو کسی عالم کے پاس آئیں آپ کے ذہن کے اندر جو سوالات آتے ہیں سوالات پوچھنے کے بعد اپنے ذہن کا ازالہ کریں۔ لیکن اگر ذرہ برابر ہم شک اور شبہ کے اندر مبتلا رہے تو یہ ہمارا شک اور شبہ ہمیں کیا کر دے گا؟ ہمیں بے ایمان بنا دے گا۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اکثر لوگوں سے میں جب پڑھانے جاتا ہوں اکثر پوچھتا ہوں اللہ کتنے ہیں، تو کوئی اکثر جواب نہیں دیتا۔ کوئی کہتا اللہ ایک ہے، کہاں ہے؟ وہ گھر کے کونے میں بتاتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ حاضر و ناظر ہیں، اللہ ہر طرف سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ایسے سیٹلائٹ ایسے کیمرے آ گئے، اگر کہیں پر لگا دیا جائے ہر ایک کی واچ کرتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے ادعونی استجب لکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں اور بڑوں کے پاس بہت بڑا وسیلہ لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرگ یعنی انسان کی جو 3 رگیں ہوتی ہیں، تیسری رگ کٹنے کے بعد جانور حلال ہوتا ہے، تیسری رگ کے اندر جان ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بتائیے وہ اللہ اتنا قریب ہے، پھر ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے کہ نہیں پکارنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اس بات کا یقین دل کے اندر رکھنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب مسلمانوں کے اوپر شکنجہ کسا جائے، مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں، مسلمانوں کو چاہیے اپنے اعمال کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہارے اوپر حالات آئے، تمہارے اوپر پریشانی آئے، تمہیں چاہیے اپنے اعمال کی طرف دیکھو، حتیٰ کہ راستے میں چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے۔ میرا تجربہ ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ راستے میں چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے، بس 40 قدم کے اندر تم نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو متنبع کر دیا، اللہ نے تم کو متنبع کر دیا میرے بندے، میری طاقت کے آگے تیری طاقت کے آگے میری طاقت کام کرتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کا یقین دل میں بٹھانا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ توحید کا یقین ہونا چاہیے۔ توحید کا یقین کیسے؟ جس طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں آج جمعہ نہیں آج سنیچر ہے، کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ آج دن نہیں رات ہے، نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ آج ہم کو دن دکھ رہا ہے، آج دن ہے تو دن ہے، رات کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں دوستو، جس طریقے سے دن کا ہمیں یقین ہے، جس طریقے سے جمعے کا ہمیں یقین ہے، اسی طریقے سے ہمارا یہ یقین بننا چاہیے اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اللہ اگر نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے فستائی طاقتیں مسلمانوں کو کچھ بھی بگاڑنا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی طاقت کچھ نہیں ہمارا نہیں بگاڑ سکتی۔ جیسے ابھی مدرسوں کے اوپر شکنجہ کسا جا رہا ہے، کیوں کسا جا رہا ہے؟ تاکہ عوام کے دل کے اندر دہشت پیدا ہو جائے، عوام کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اور عوام کا تعلق علماء سے کٹ جائے، عوام کا تعلق مدرسوں سے کٹ جائے، اور عوام مدرسوں کا ہیلپ کرنا بند کر دے۔ دوستو بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں، مدرسے والوں کو چاہیے کوئی انکم سورس بنا لے، مدرسے والوں کو چاہیے ایک انکم سورس بنا لے۔ یاد رکھیے
حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، جہاں 10-15 ہزار بچے پڑھتے ہیں، لاکھوں کا خرچہ، کروڑوں کا خرچہ ہے۔ حضرت نے اپنے اصولوں کے ایک اصول یہ رکھا تھا کہ مدرسہ چلے گا غریبوں کے پیسے سے، جب غریب پیسہ دینا بند کر دے، غریب اپنی زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں، اپنا صدقہ نکالنا بند کر دیں، تو مدرسے کو تالا لگا دیا جائے، مدرسے کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کا انکم سورس نہیں ہونا چاہیے۔ تب حکومت کی آنکھوں کے اندر بات کھلنے لگی، اتنے سارے مدارس، اتنے سارے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ چلو مسلمانوں کی دل کے اندر دہشت پیدا کر دو، مسلمان ڈرے گا، علماء سے کٹے گا، مدرسے سے کٹے گا، جب علماء سے کٹے گا، مدرسے سے کٹے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم جیسے چاہیں گے اس کو بہانا شروع کر دیں گے، اس کے ایمان کو ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے دوستو ڈرنا نہیں ہے، جیسا یقین آج ہمیں جمعہ ہے، جمعہ کا یقین ہے، ایسے ہی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا یقین دل کے اندر بٹھانا ہے۔ ہمارے سامنے پستول رکھ دیا جائے، ہمارے سامنے گردن رکھ دی جائے، گردن کے اوپر تلوار رکھ دی جائے، لیکن پھر بھی یہی سمجھنا ہے اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک مشرک نے، ایک دشمن نے موقع پا کر ننگی تلوار لے کر آپ کا گریبان پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بتائیے، میں سو رہا ہوں، کوئی آ کر مجھے پکڑ لے گا اور تلوار سے مارنا چاہے گا تو ایزیلی مار سکتا ہے، آسانی سے مار سکتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے، اور آرام کرتے کرتے وہ آیا اور آپ کا گریبان پکڑا، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد بتا اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ سو رہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، گریبان اس کے ہاتھ میں، تلوار اس کے پاس۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر ذرہ برابر کوئی خوف نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہا، اللہ کہتے ہی اللہ کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو گئی، وہ طاقت پیدا ہو گئی، اس کے بدن کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی، آپ نے اس کا گریبان پکڑا، بتا اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ تو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، 360 معبودوں کو اپنا 360 خداؤں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ بہت رحم دل ہیں، آپ بہت شفیق ہیں، آپ ہر ایک کی مدد کرنے والے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دیا، جا، میں تجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے دوستو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر دو صحابی کو کافروں نے پکڑ کر، مشرکوں نے پکڑ کر اپنے پاس قیدی بنا لیا۔ قیدی بنانے کے بعد عرب کے لوگ کیسے تھے، جیسے پرسوں میں ڈیمارٹ میں گئے تھے، کچھ جماعت کے ساتھی آئے تھے، لمبے تڑنگے اور ایک دم ہائٹڈ، اپنے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، 6 ساڑھے 6 7 فٹ کے، پورے ڈیمارٹ کے سب لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب عرب کے لوگ بھی ماشاءاللہ لہیم شہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ان کو طاقتور بنایا۔ تو عرب کے 2 صحابی کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کافر بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ بڑے ہٹے کٹے ہیں، اگر ہمارے پاس رہیں گے نا پریشر زیادہ پڑے گا، ایسا کرو ان کو لالچ دے کر، پیسہ دے کر ان کو اپنے دین کی طرف مائل کر لو، ان کو مارو مت۔ بہت سمجھایا، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانے، نہ ماننے کے بعد پھر وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، ایسا کرو ایک تیل کی کڑھائی بناؤ، اگر 2 نہیں مانتے تو ایک کو ہم تیل کے اندر ڈال دیں گے، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیں گے، اور کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالنے کے بعد دوسرا تو ہماری بات مان جائے گا اور ہمارے بہکاوے میں آ جائے گا۔ ایسا ہی کیا گیا، ایک صحابی کو اٹھایا اور تیل کی کڑھائی کے اندر ڈال دیا۔ اب اندازہ لگائیے، تیل کی کڑھائی کے اندر، ابلتے تیل کے اندر جب گوشت ڈالا جاتا ہے تو گوشت کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ صحابی کباب بن گئے اور یہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
آنکھوں سے جب آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اس کا دل پسیج گیا ہے، اب یہ ہمارے پھندے میں پھنس چکا ہے، اس کا دل پسیج گیا ہے، یہ ہمارے فیور میں آ چکا ہے۔ کہا کہ ہم تم کو پہلے ہی سے سمجھاتے تھے لیکن تمہارا ساتھی نہیں مانا، اگر تم نہیں مانو گے تمہارا بھی حشر ہی ہوگا۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے سے ڈر کر میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے؟ نہیں، میں تمہارے سے ڈر کر آنسو میرے اندر سے آنسو نہیں نکل رہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک جان دی ہے، میرے جسم کے اندر جتنے بال ہوں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی جان دے دیں گے تو بھی میں اتنی جان کو اپنے نبی کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے دل کے اندر اس بات کو بٹھانا ہے، تمام کی تمام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، اس لیے اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنانا ہے اور اپنے باطن کو بھی اچھا بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ظاہر میں تو ہم مسلمان ہیں، باطن میں بھی ہم تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان کو بھی خوش کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے فنکشن کے اندر بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، ظاہر کے اندر بھی اللہ ہی کی محبت رکھنا چاہیے اور اندر بھی اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔